یوسف چودھری یہاں آیا ہوا ہے، میں نے اپنے بندوں سے معلوم کروایا ہے، وہ شہر میں کسی فلیٹ میں رہ رہا ہے۔ حیدر نے اکبر چودھری کی سماعتوں پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ کیا؟ غصے اور حیرانی کے ملے ہوئے تاثرات سے اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل سکا، اور بابا سائیں، اس بیرسٹر کے قتل کا کیس دوبارہ کھول رہا ہے، کوئی نیا آفیسر آیا ہے، بہادر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے مزید ایک سنسنی خیز انکشاف کیا۔ لعنت بھیجو اس کی بہادری پر، وہ اورنگزیب کو دوبارہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ جتنی اس کی سزا ہے اس کو میں نے دلوائی، مگر ناحق میں اس بیرسٹر کے قتل میں پھنسوا نہیں سکتا، اور یوسف چودھری کو اب جانے نہ دینا، اسے کسی بھی صورت یہاں لے کر آؤ۔ وہ غصے سے کہہ رہے تھے، درد ان کے چہرے کے نقوش میں واضح تھا۔ بابا سائیں، آپ نے خود ہی ہمدردی میں آ کر اپنے ہی بیٹے کو سزا دلوائی تھی، ورنہ کسی کی مجال جو اکبر چودھری کے اکلوتے چشم و چراغ پر آنکھ ڈال سکے۔ وہ ہاتھ باندھے مودبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ موسیٰ، میں طاقت کے نشے میں چور تھا، مگر مجھے دھچکا لگا اور میں منہ کے بل گر گیا۔ ایک دم مجھ پر لرزہ طاری ہوا۔ میں نے بہت قریب سے اپنی موت دیکھی تھی اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں حق کے فیصلے کروں گا۔ آج بھی اس صدمے میں نکل نہیں پایا۔ کچھ یاد آنے پر انہوں نے جھرجھری لی، جسم میں رونگٹے کھڑے ہوئے۔ جب بھی وہ واقعہ یاد آتا یوں ہی وہ کانپ جایا کرتے تھے۔ وہ کالی سیاہ رات ان کی آنکھوں سے کبھی نہیں چھٹتی تھی۔ وہ کڑکتی دھوپ میں نفیس ولا کی سیڑھیوں پر بیٹھی کسی کی منتظر تھی۔ وہ خون پھیلا ہوا اس کی آنکھ سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ فکر مند سی تھوڑی پر ہاتھ جمائے بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جب ملازم نے ہارن کی آواز پر نفیس ولا کا بڑا سا گیٹ کھولا۔ کالے رنگ کی کار اندر داخل ہوئی۔ الماس دوپٹہ سر پر لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ پرپل رنگ کا جارجٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر تھا، جو گرم ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ اس کالے رنگ کی گاڑی کو گھور رہی تھی۔ جب حیدر اور بارش اس گاڑی میں سے اترے، وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ حیدر چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا الماس؟ آپ اتنی کڑکتی دھوپ میں باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ حیدر نے اپنا چشمہ اتارے اس سے سوال کیا۔ میں بس فکر مند تھی، کافی خون بہہ گیا تھا، میں خوفزدہ تھی، نہ جانے کیا ہو گیا تھا ان کو، وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولی۔ الماس، آپ فکر نہ کریں، زیادہ گہری چوٹ نہیں تھی، اور آپ بہادر بنے، اتنی اتنی سی باتوں پر گھبرا جاتی ہیں آپ، حیدر نے اس سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بارش بھی اس کے پیچھے چلتا بنا۔ السلام علیکم آپا، الفت بیگم شگفتہ کے گلے لگی۔ وعلیکم السلام میری بہن۔ انہوں نے اپنی بہن کا استقبال کیا، جیسا شاندار استقبال ہوتا ہے۔ باری باری وہ اپنی بھانجیوں سے گلے ملی۔ خرم نے صرف دور سے ہی سلام کیا تھا، پھر وہ ان تمام لوگوں کو لیے اندر ڈرائنگ روم کی جانب آئیں۔ خالہ، پچھلی بار جو آپ نے کمرہ دیا تھا نا، وہ نہایت ہی خراب تھا، عجیب سا بدبودار۔ اب کی دفعہ میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ وہ کمروں کے متعلق کی بات کر رہے تھے جب پلویشہ ان کی بات میں اپنی ناک گھسا گئی۔ الفت بیگم نے آنکھیں دکھائی، مگر کوئی خوف جو اسے محسوس ہوا ہو، جبکہ شگفتہ نے کھسیانی مسکرائی۔ نفیس انہی کے ساتھ تھا جب پلویشہ نے یہ بات کہی۔ نفیس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ شگفتہ کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں بیٹا، جو مرضی آئے وہ کمرہ لے لو، تمہارا اپنا ہی گھر ہے، وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ ان کی آفر پر پلویشہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، جیسے کچھ ذہن میں آ گیا ہو۔ خالہ، حیدر کے برابر والا کمرہ جس میں وہ بڑی سی کھڑکی بھی ہے۔ وہ جھٹ سے فرمائش کر گئی۔ چلو مسئلہ نہیں، تم وہ کمرہ لے لینا۔ سعود، سب کا سامان ان کے کمرے میں رکھو۔ وہ اس کی بات پر سر کو جھکا گئی اور آواز لگائے ملازم کو سامان رکھنے کا کہا۔ نفیس اس کی بے باکی پر ان کا منہ ہی تکتے رہ گئے۔ یہ سامان میں نے اپنی ایمن کے لیے لیا ہے، دیکھو خوبصورت ہے نا، جب اس کی منگنی حیدر سے ہو جائے گی تو یہ سب اس کے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے قیمتی زیورات اور لباس پر ہاتھ رکھے الفت بیگم سے کہا۔ پلویشہ بھی ان کے ساتھ بیٹھی شادی کی شاپنگ دیکھ رہی تھی، جبکہ ایمن باہر لگے پیڑ پودوں میں گم تھی۔ آپا، منگنی وغیرہ کا کیا بھروسہ کب ختم ہو جائے اور وہ جادوگرنی کب حیدر کا دماغ بدل دے۔ ایسے بد چلن اور بد کردار لڑکی کو آپ نے گھر میں جگہ ہی کیوں دی؟ میں چاہتی ہوں آپ نکاح ہی کر دیں، منگنی کی بجائے۔ ایک مضبوط رشتہ بن جائے گا تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ نور پر تہمت لگائے اپنی بات کو مضبوط سہارا دے گئی تھی، اور ساتھ ہی شگفتہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی
جو اس کی بات سے تبدیل ہوئے تھے۔ میرا حیدر ایسا نہیں ہے جو اس مکار کی باتوں میں آ جائے۔ ان کے بابا کو بتاؤں گی اس معاملے میں، مجھے تھوڑا وقت دو تم۔ وہ بستر پر بچھے کپڑوں کو طے کرتی ہوئی خود ہی اطمینان سے نہ رہ سکی۔ الفت بیگم کی بات نے اس کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ وہ بظاہر پرسکون تھی مگر بے چین ضرور ہو گئی تھی اپنی سوچوں میں۔ میری بات تم کیوں نہیں سمجھ رہے بلاج؟ صرف منگنی کی بات ہو رہی ہے، نکاح نہیں۔ وہ فکر مند سی اپنے کان سے فون لگائے بولی، ساتھ ہی وہ ناخن پریشانی سے چبا رہی تھی۔ میں کسی کا تمہیں نہیں ہونے دے سکتا، تم اچھے سے جانتی ہو یہ بات۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ مقابل کی آواز میں غصہ واضح طور پر سنا جا سکتا تھا۔ بالاج، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تم میری بات کو سمجھو۔ وہ التجائی انداز میں بولی، مجھے نہ کچھ سننا ہے نہ سمجھنا ہے۔ تم اگر یہ نہیں کر سکتی تو مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا لائن کٹ کر چکا تھا۔ بالاج میری بات تو سنو۔ وہ بس اتنا جملہ ہی کہہ سکی تھی۔ میری بات کو مان کیوں نہیں رہے تم؟ وہ یہ کہہ کر پلٹی جب پیچھے نفیس کو دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ خالو آپ؟ زبان میں لڑکھڑاہٹ لیے اس نے سوال کیا۔ ہاں میں۔ ایمن، تمہیں تمہاری خالہ نے بلایا ہے، جاؤ مل لاؤ ان سے۔ نہایت روکھے سے انداز میں وہ گویا ہوئے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ خالو کو دیکھ کر تو سانس اٹکی گئی تھی مگر شکر انہیں کچھ معلوم نہ ہوا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی خود سے باتیں کرتے ہوئے خالہ سے ملاقات کی وجہ سے وہاں گئی۔ تم ایک قاتل ہو، تم نے فریحہ کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ جج صاحب، اس کو جو سزا ہو سکے دیں۔ عدالت اورنگزیب چودھری کو 25 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ بابا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بابا سائن میں بے قصور ہوں، بابا سائن۔ خواب میں وہ الجھتے چہرے اس کے چہرے کو پسینے میں ڈوبا گئے۔ گردن کو پھیرتا وہ اس پلنگ پر بچھے بستر کو مزید مضبوطی سے تھام گیا۔ میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو سائیں، اللہ کا واسطہ، بابا مجھے بچائے۔ بابا آپ کا اورنگزیب یہ نہیں کر سکتا بابا۔ بابا میں ان لڑکوں میں ملوث نہیں تھا۔ وہ غنودگی میں کہتا چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہوا۔ یہ برا خواب اسے ہر روز آتا تھا اور روزانہ وہ نیند سے اسی طرح چیختے ہوئے بیدار ہوتا تھا۔ ایک کڑوی حقیقت جو اس کا سامنا ہمیشہ کرتی اور اسے مار ڈالتی۔ وہ ٹانگیں لٹکائے پلنگ پر بیٹھا لمبی سانسیں لینے لگا۔ لمبے بال جن کی وجہ سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لمبی داڑھی، اس نے شرابی اور ہوش کھوئے ہوئے لوگوں کی طرح کا حلیہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میری غلطیوں کی سزا ملی ہے مجھے، میں اسی قابل تھا۔ اپنے الجھے بالوں کو تیزی سے جکڑتا وہ پل بھر میں پھر خود کو قصوروار ٹھہرا گیا تھا۔ اس تنہائی اور خاموشی میں دبی دبی چیخوں کی آواز ہوا میں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اس تنہائی میں خود کو کوس رہا تھا۔ یہ آپ اتنی کتابوں کا کیا کرتے ہیں؟ ساشا بارش کے روم میں داخل ہوئی جہاں بہت سی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں کتابیں پڑھتا ہوں، مجھے بچپن سے ہی کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور ایک ٹانگ موڑ کر بیڈ پر بیٹھا۔ یہ میں دودھ لائی تھی آپ کے لیے، پی لیں، موم نے بھیجا ہے۔ اس نے ٹرے پر رکھا دودھ کا گلاس آگے بڑھایا۔ شکریہ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرے سے گلاس اٹھا کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ میں نے آپ سے کہا ہے یہ زحمت نہ کیا کریں، کسی ملازمہ کو بھیج دیتی بہن آپ۔ وہ اس کے ارادے سمجھتے ہوئے اسے بہن کے لقب سے نواز کیا۔ بہن؟ اس کے چہرے پر آئی کھلی مسکان سمٹی۔ وہ ٹرے کو ساتھ لیے واپس جانے کے لیے مڑ گئی، جیسے وہ بات اسے سخت ناگوار گزری ہو۔ جاتے جاتے ایک پل کو رکی، گلاس رشیدہ بھی لینے آ جائیں گی۔ وہ بنا مڑے اسے باور کروا گئی اور بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہاں سے چل دی۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے اور اپنی کالی قمیص کا کالر ٹھیک کیا اور چلتا اس ٹیبل کی جانب آیا جو کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ چھان کر ایک کتاب نکالی اور دوبارہ بیڈ کی طرف جا کر بیٹھ گیا۔ کالی قمیض اور اسی رنگ کی شلوار میں وہ پاکستانی لباس میں ملبوس مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا۔ یہ دروازے کو کیا ہوا ہے؟ لاک ہو گیا ہے، انہوں نے پلوشا اور ایمن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خالہ، مجھے لگتا ہے کمرے میں کوئی ہے، دیکھیں کمرے میں نائٹ بلب جل رہا ہے۔ اس نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جہاں پردے پڑے تھے اور ہلکی روشنی اس میں نمودار ہوتی۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود یقین دلانے کے لیے بولی، پھر زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کیا۔ خاموشی میں تیزی سے آواز پیدا ہوئی، دروازہ کھولو، شگفتہ تیز آواز میں بولی۔ نور نیند سے بیدار ہوئی، تیزی سے دروازہ کوئی پیٹ رہا تھا۔
تائی جان کی آواز کانوں میں گئی تو روح کام گئی۔ بلینکٹ کو مضبوطی سے تھاما، ارد گرد نظر دوڑائی۔ دادی دوائی کھائے سو رہی تھی۔ نور ہمت کرو، اگر دادی اٹھی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مجھے ہی تائی جان کو فیس کرنا ہوگا۔ وہ لمبی سانس لیے خود میں ہمت جمع کر گئی۔ دوپٹہ بیڈ سے اٹھائے سر پر لیے وہ آہستہ آہستہ قدم دروازے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ دروازے کی کنڈی کھولی، کھٹک سے آواز پیدا ہوئی۔ شگفتہ کی نظر جب نور پر گئی تو وہ حواس باختہ ہوئی۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچا۔ پاؤں کی چھوٹی انگلی دروازے سے ٹکرائی تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس ولا میں قدم رکھنے کی؟ وہ دانت بھینچ کر اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑے، دیدے پھاڑے اس سے کہہ رہی تھی۔ پلویشا اور ایمن اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ خالہ جان چھوڑیں، ہم دوسرے کمرے میں رہ لیں گے۔ نور تم کمرے میں جاؤ میری بہن۔ نور کی ساری ہمت تو ان کے چیخنے پر ہی پانی ہو گئی تھی۔ ایمن اس کی حمایت میں میدان میں آئی۔ تم تو چپ کرو، فوراً ہمدردی آ جاتی ہے تم میں۔ پلویشا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پلویشا اپنی حد میں رہو، دیکھو تو صحیح اس کی حالت، جیسے سانس ہی نہ آ رہا ہو۔ ایمن نے اسے ڈپٹا۔ ابھی اسی وقت یہ کمرہ خالی کرو، میں کہتی ہوں۔ شگفتہ نے حکم صادر کیا۔ تائی، میں صبح دادی کو لیے چلی جاؤں گی، مگر ابھی وہ سو رہی ہیں، میں انہیں اٹھا نہیں سکتی۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ بھاڑ میں جائیں تمہاری دادی، تم، بلکہ میں خود ان کو اٹھاتی ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں غرائی اور اس کو دھکا دیے کمرے میں جانے لگی۔ تائی رکیں، حیدر، حیدر، تائی رک جائیں۔ وہ انہیں روک رہی تھی، پھر بلند آواز میں حیدر کو آواز لگائی۔ اس کی حرکت پر تائی جان کے قدم رکے۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کے پاس آئی، زوردار تمانچہ اس کے منہ پر ثبت کیا، جس پر وہ سنبھل نہ پائی اور زمین پر گری۔ میرے بیٹے کے نام پر تم اتنا اچھل رہی ہو؟ میں کہتی ہوں دور رہو میرے بیٹے سے، اپنی گندی نظروں کو میرے بیٹے سے دور کر لو، اور خبردار، میرے بیٹے کا نام اپنے گندے منہ سے نکالا بدکردار لڑکی۔ وہ اس پر بدکرداری کی تہمت لگا رہی تھی۔ وہ زمین پر گری اپنا تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ نے کاندھے سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، چہرے پر انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ آج ان کا غصہ دیکھے معلوم ہوتا کہ وہ اسے چھوڑیں گی نہیں۔ صبح نفیس کی بات کا غصہ بھی وہ اس بیچاری پر اتار رہی تھی۔ ایمن وہاں سے گئی تاکہ آج اس معصوم کو تائی کے قہر سے بچا لے۔ خالو جان، جلدی چلیں، تائی اس کو مار ڈالیں گی، مجھے تو خوف ہی آ رہا ہے۔ وہ شگفتہ کے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جہاں نفیس کوئی کام کر رہے تھے۔ اس کے چہرے کی پریشانی دیکھی تو بھاگ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ وہاں تو ایک الگ ہی نظارہ تھا، وہ اس کے بالوں کو کھینچ کر اسے باتیں سنا رہی تھی۔ شگفتہ، نفیس نے غصے سے کہا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ اس کے تو چاروں شانے چت ہو گئے۔ نور، میری بچی کمرے میں جاؤ تم، اس نے نور سے کہا۔ وہ دوپٹہ اٹھائے کمرے میں بھاگی۔ پلویشا کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے پر آ پہنچے۔ ایمن کے بھی کچھ یہی تاثرات تھے۔ نفیس، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شکر کرو وہ نہیں کیا جس کی دھمکی دی تھی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی ایک معصوم کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے؟ ارے وہ ایک بچی ہے جس نے آج تک تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ شگفتہ، مجھے خوف آتا ہے کہیں تم خدا کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ وہ اسے دھکا دیتے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خاموشی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ میں مزید یہاں نہیں رہوں گی، میں بابا کو کال کرتی ہوں، وہ مجھے اور دادی کو یہاں سے لے جائیں۔ یہ اونچی دیواریں انہیں مبارک ہوں، وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ پھر دادی کا فون تلاش دی، اس نے احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جا رہی تھی، کچھ لمحوں بعد کال اٹینڈ کی۔ کون ہے؟ اتنی رات کو تنگ کرتے ہو؟ احمد کی نیند سے بوجھل آواز ابھری۔ اس کی آواز سن کر مزید آنسو بہنے لگے۔ فون پر رونے کی آواز سنتے ہی وہ گھبرا گیا۔ نور، میری بچی کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے نام دیکھا تو سمجھ گئے فون پر کون تھا۔ پاپا، آپ جلدی کراچی آئیں اور مجھے اور دادی کو لے جائیں، ہمیں کوئی شادی اٹینڈ نہیں کرنی، وہ روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی۔ میری چاند، میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ وہ لہجے میں نرمی لائے کہنے لگے۔ سوالات نہ کریں پاپا، بس جلدی آ جائیں۔ اس نے ناراضگی اظہار کی، وہ لاڈلی بیٹی تھی۔ احمد نے تو آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ پاپا کی جان، میں آ جاتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس کی بات پر سر کو جھکا لیا، لیکن وہ اس کے لیے فکر مند تھے۔
صبح فجر کی نماز کے بعد وہ باہر ٹھنڈی گھاس پر ٹہلنے لگی۔ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا مگر روشنی ہلکی ہی وہاں موجود تھی۔ ہائی لٹل گرل، پیچھے سے کوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ سر پر چادر لیے ہوئے تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں بارش کھڑا تھا، جاگنگ سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اس نے بارش کو مشورہ دیا۔ مجھے چھوڑیں، یہ بتائیں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اس کے مشورے کو نظر انداز کیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا یہاں آنے کو تو میں آ گئی، اس نے ٹکا سا جواب دیا اور اپنی راہ بدل کر دوسری جانب چل کر آئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بچایا، بس یہی کہنے آیا تھا آپ سے۔ اس نے شکریہ ادا کیا۔ وہ سر کو ہلکا سا جھکا گئی۔ لمحے بھر وہ وہیں کھڑا رہا مگر اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ یہ بات نور نے نوٹ کی کہ اب تک وہیں کھڑا ہے۔ شاید آپ کہیں جا رہے تھے؟ اس نے بارش کو کچھ یاد دلایا۔ ہاں، وہ میں واک کرنے جا رہا تھا باہر، قریب ہی کوئی خوبصورت سا پارک ہے ادھر، آپ ساتھ چلیں؟ اس نے پارک کے بارے میں بتایا اور ساتھ چلنے کا مشورہ دیا، جس پر وہ استہزائیہ مسکرائی۔ اچھی لڑکیاں نہ محرم کے ساتھ نہیں جایا کرتی، وہ جانتی ہیں محرم اور نامحرم کا فرق۔ اس نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بارش کے چہرے کو دیکھا۔ وہ 2 لائن میں بات ختم کیے دوبارہ اندر کی جانب چلی گئی، جبکہ وہ اس کی پشت تکتا رہا۔ وہ ہمیشہ صاف اور کھلی بات کرتی، اس کا لہجہ بھی اتنا سخت ہوتا کہ سامنے والے کے دل میں کوئی چھپی بات نہ رہے۔ وہ پہلی تھی جس کے پاس وہ خود گیا تھا اور اس نے انکار کر دیا تھا۔ یہ بات اس کے دل کو لگی تھی۔ اس کا دل لمحہ بھر کو دھڑکا تھا ایک نئے احساس کے ساتھ۔ کیا کوئی ایسا بھی تھا، اتنا خوبصورت احساس کا مالک؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ السلام علیکم دادی۔ سمرا کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے میری بچی، تم کب آئی لاہور سے؟ دادی نے سمرا کا ماتھا چوما۔ دادی آج ہی آئی ہوں بابا کے ساتھ فلائٹ سے۔ وہ پیچھے ہوئی۔ سیدھے لمبے بال جن کو اس نے ایک چھوٹے سے کیچر میں مقید کیا ہوا تھا، وہ کھڑکی سے آتی ہوا کی وجہ سے بار بار اس کے چہرے پر آتے، جنہیں وہ ہاتھ سے پیچھے کر دیتی۔ سمرا شاہزیب اور عریشہ کی بیٹی تھی۔ شاہزیب شگفتہ کا اکلوتا بھائی تھا، جس کی شادی اس نے اپنی دوست سے عریشہ سے کی تھی، لیکن شاہزیب سے شادی کے بعد ان کے درمیان سہیلی کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ سمرا نور کی کالج فرینڈ بھی تھی۔ سمرا، پلوشا اور نور تینوں ہم جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی تھیں۔ دادی، نور کہاں ہے؟ اس نے دادی سے سوال کیا۔ نور؟ وہ باہر کھڑی ہوگی شاید، ہو سکتا ہے تم جا کر دیکھ آؤ، مایوں کی تیاری ہے نا اس لیے۔ دادی نے اس کی بات کا جواب دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلائے وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے مجھے مارا ہے زیر، آج تک ان کی ہمت اونچی آواز میں بات کرنے کی نہیں ہوئی، اور آج انہوں نے اپنی اس بھتیجی کے چلتے مجھے مارا، اور وہ بھی ایمن کے سامنے۔ وہ غصے سے عزیر کے کمرے میں بیٹھی نور کو سلواتیں سنا رہی تھی۔ موم، تھوڑی دیر بس، پھر آپ کی ساری بے عزتی کا بدلہ مل جائے گا آپ کو۔ اس پارسا کو ذلیل کر کے نہ رکھ دیا تو میرا نام عزیر نفیس نہیں۔ وہ اپنی سوچ کو خباثت کو منہ پر لاتے ہوئے بے شرمی سے اور بے باکی سے مسکرایا۔ نہ جانے کون سی زادش، کون سی بات اس کے ذہن میں جنم لے رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں بلا وجہ کے دشمن بنے تھے اس معصوم کے۔ میرے بچے، میری ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ ہیں۔ اب تو ہی ہے جو اس کمینی عورت سے بدلہ لے سکتا ہے۔ ان کے اعصاب شل ہوئے۔ وہ چلتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کے گال پر ہاتھ رکھے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا۔ موم، اب آپ مائیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے فون پر ایک رنگ آئی۔ نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ اس نے شگفتہ سے 2 لائن کی بات کی، پھر فون کو اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ شگفتہ اپنے کپڑے نکالنے لگی شام کے فنکشن کے لیے۔ ویسے الماس، آپ کے پاؤں میں چوٹ کیسے لگی؟ حیدر نے اس کے پاؤں کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ وہ دروازے میں پاؤں لگ گیا تھا، زیادہ چوٹ نہیں لگی، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے صابن لگی پلیٹ کو کھنگالا۔ ویسے آپ برتن کیوں دھو رہی ہیں؟ رخسار دھو لے گی، آپ کو آرام کرنا چاہیے، اس نے نور کو کہا۔ لہجے میں فکر واضح تھی۔ اس کے سوال پر وہ پلٹی، اپنے گیلے ہاتھوں کو سامنے رکھے ٹیشو پیپر سے خشک کیا۔ اس کے اس طرح پلٹنے پر وہ حیران ہوا تھا۔ حیدر، صرف آپ کی ذات ہی بیمار نہیں پڑ سکتی، آپ کے ماتحت کام کرنے والے بھی انسان ہی ہیں۔
اور وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کو خبر رکھنی چاہیے ان کی۔ آپ کے ملازم بھی آپ کی ذمہ داری ہیں۔ وہ حیدر کو جتا گئی کہ وہ کتنا لاپرواہ ہے اپنے ملازموں کو خیال رکھنے میں۔ اس کو جتانے کے بعد وہ دوبارہ پلٹی اور اسی کام میں مشغول ہو گئی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور دانتوں تلے نچلا لب بھینچا۔ اس کی حیا میں ڈوبی آنکھیں بھی ساتھ مسکرائیں۔ ایسی بات ہے تو ملازمہ ہمارے گھر کی ہے، تو فرض میرا بنتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی، یہ لیں ایپرن، کپڑے گیلے نہ ہوں آپ کے۔ اس نے ایپرن اس کے حوالے کیا اور خود پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے ہاتھوں کو سلیب پر رکھے وہ حیدر کو برتن دھوتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے نفیس تایا کے بیٹے کو شاید ہی برتن دھونے آتے ہوں۔ ویسے میں نے کیا ٹھیک کیا؟ ویسے ان محلوں میں رہنے والوں کو بھی پتا چلے کہ ان کے ملازم ان کے جھوٹے برتن کیسے دھوتے ہیں۔ وہ سوچوں میں مگن تھی اور ساتھ اپنے فیصلے کی تصحیح کر رہی تھی۔ کہہ تو دیا حیدر میاں، اب یہ برتن کیسے دھو لیں گے؟ میں نے تو آج تک ایک پیالی بھی نہیں دھوئی۔ وہ سامنے لگا برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر بڑبڑایا، پھر اپنی ہلکی سی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نور نے مسکراہٹ دبائے سوال کیا۔ وہ اس کے عقب میں کچھ فاصلے سے کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر حیدر نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ نہیں تو، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ برتن دھونے آتے ہیں؟ اس نے ذرا آئیبروز کو اچکائے، اس کے چہرے کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر حیدر نے اپنے نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں تلے دبایا اور شرمندگی سے نظریں نیچے کی، پھر سر کو نفی میں ہلا دیا۔ سر ہلانے کی وجہ سے اس کے سلکی بال بھی ساتھ ہلے۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ حیدر بھی اس کے ساتھ ہی مسکرایا۔ چلیں، آپ کو سیکھنا چاہیے، میں ایک پلیٹ دھو کر آپ کو دکھاؤں گی۔ آپ نے دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، جس پر حیدر تھوڑا سائیڈ میں ہوا اور وہ سنک کے قریب آئی۔ ایک پلیٹ اٹھائی، پھر تھوڑا سا صابن اس پلیٹ پر لگایا اور جونے کی مدد سے پلیٹ میں صابن کو پھیلایا۔ دونوں سائیڈ پر صابن لگانے کے بعد اس نے نلکا کھول کر پلیٹ کو دھویا۔ دیکھیں، بالکل اسی طرح، جلدی کریں، پھر لان کی صفائی بھی کرنی ہے۔ اس نے ایک پلیٹ دھو کر دکھائی، پھر اس کے لیے دوسرا کام بھی تیار کر لیا۔ آج اس کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ اپنے کپڑوں کو ایپرن پہننے کے بعد بھی مکمل گیلا کر چکا تھا۔ حیدر، آپ سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، ہٹیں اب۔ وہ اس کو پیچھے کیے سامنے سنک کے پاس آئی، جہاں سنک میں سوئمنگ پول سا سما تھا۔ کچرا نالی میں اٹک گیا تھا، جس کی وجہ سے پانی اندر نہ جا سکا تھا۔ سنک کی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ حیرانی سے چہرے پر گئے۔ ایک ہلکی سی آواز اس کے منہ سے نکلی۔ حیدر پیچھے شرمندگی سے کھڑا تھا، ہاتھوں میں جھاگ لیے۔ وہ حیرانی کے عالم میں پیچھے مڑی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ زور سے کہنے لگی تھی، جب حیدر کے اشارے نے اسے آہستہ آواز رکھنے کو کہا۔ تبھی اس نے آخری جملہ آہستہ سے کہا تھا۔ حیدر کے بال اس کے ماتھے پر گرے ہوئے تھے، براؤن آنکھوں میں شرمندگی کے واضح آثار موجود تھے۔ مجھے برتن دھونا نہیں آتے۔ اچھو، اس نے بےچارگی سے کہا اور ساتھ ہی گیلے ہونے کی وجہ سے چھینک آئی۔ اس نے اپنے صابن لگے ہاتھوں کو چہرے پر لگایا، جس کی وجہ سے صابن چہرے پہ آ لگا۔ اف اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ پورا صابن چہرے پر لگ گیا۔ ٹشو سے چہرہ صاف کریں اپنا، اس نے حیدر کو کہا۔ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ حیدر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ٹشو سے اپنا ہاتھ اور چہرہ صاف کیا۔ اف، میری یہ مت ماری گئی تھی جو ان کو کام بول دیا، اب ڈبل ہو گیا۔ وہ دھیمے سے بولتی صاف برتنوں کو ان کی جگہ پر رکھنے لگی، سلیب پر موجود پانی کو صاف کیا۔ کیا میں کوئی مدد کر دوں آپ کی؟ اچھو، وہ دوبارہ چھینکا۔ اس کی آواز پر وہ پلٹی۔ میری ایک مدد کریں کہ میری کوئی مدد نہ کریں، اور اپنے کپڑے تبدیل کر لیں جلدی سے، مجھے یہ سب سمیٹنا ہے، وہ جھنجھلا کر کہنے لگی۔ اس کا لہجہ کافی اکھڑا ہوا تھا۔ حیدر نے صرف اپنی گردن ہلائی اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ یقیناً شرمندہ تھا۔ یوسف چودھری کو کسی بھی حال میں پکڑنا ہے، موسیٰ نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے کہا جو کہ ایک قطار میں کھڑے تھے۔ جی، مگر یوسف چودھری کو پکڑنا کیوں ہے موسیٰ؟ اس کے ایک قریبی دوست نے سوال کیا۔ اکبر چودھری کے حکم میں۔ کیوں اور کیا نہیں کرتے؟ بس حکم کو پورا کرتے ہیں، وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگا۔ تو کراچی جائیں گے اب ہم کیا؟ ایک اور شخص نے سوال کیا۔ وہ مختصر سا جواب دیتے وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے ساتھی ابھی بھی یوسف چودھری کے نام سے تھوڑا الجھے تھے۔ نور، تم یہاں برتن دھو رہی ہو؟
तब से मैं तुम्हारे लिए जगह जगह मारी फिर रही हूँ। समरा को देखकर उसके चेहरे पर एक खुलती मुस्कान आई थी। वो काम मुकम्मल कर चुकी थी। अपने हाथों को साफ करती वो किचन से बाहर आई। ये छोड़ो, समर तुम कब आई? खैर शुक्र है मुलाकात हुई तुमसे, वैसे भी कल मैं चली जाऊंगी, उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा। फिर आखिरी जुमले पर थोड़ी संजीदगी से गुया हुई। क्यों, कहाँ जा रही हो तुम? वो ताज्जुब से पूछने लगी। वो बाबा दुकान के सिलसिले में पिंडी थे, अब लाहौर आ गए हैं, तभी हमें जाना होगा। वो बहाना बना गई, जिस पर समरा भी खामोश रही। वो शक्की नजरों से उसे घूरने लगी। चलो ना लॉन में चलते हैं, मुझे काम भी है उधर, काम भी हो जाएगा और बातें भी कर लेंगे। उसने उसकी नजरों से बचने के लिए सुझाव दिया, जिस पर समर भी राजी हुई। रुकैया से बर्तन धुलवा लेती अगर रुखसार बीमार है तो। वो दोनों छोटे छोटे कदम उठाकर लॉन की तरफ बढ़ रही थी। रुकैया लॉन की सफाई कर रही थी, तभी मैंने बोला नहीं उसे, और ज्यादा काम नहीं था। अगर हैदर बीच में ना आते तो कब का सारा काम हो जाता। वो अपनी धुन में बोलती चली गई। एक सेकंड, एक सेकंड। समरा ने उसकी बात को बीच में काटा। हैदर बीच में ना आते मतलब हैदर किचन में था? उसने नूर की बात पकड़ी। नूर के चेहरे पर खौफ के तासुरात उभरे। बताओ मुझे, वो क्यों आया था किचन में? अब की बार वो मुतजस्सिस अंदाज में गोया हुई। नूर कुछ बोलने ही लगी थी कि वो खुद ही नतीजा निकालकर दोबारा बोलने लगी। कहीं वो महकते गुलाब तो नहीं लाया था तुम्हारे लिए? हाय, उसने कहा होगा विल यू मैरी मी, किसी परस्तान की शहजादे की तरह, है ना? ऐसा ही है, वो शोखी से बोली। आंखों में शरारत वाजिया थी, मगर नूर को ये बात थोड़ी नागवार गुजरी थी। उसके बदलते तासुरात इस बात की गवाही दे रहे थे। ऐसी बात नहीं है समर, बस वो किसी काम के सिलसिले में आए थे। वो किसी गैर मरे नुक्ते को घूरते हुए बोली। समर ने महसूस किया कि वो नाराज सी महसूस होती है, तो उसने फौरन अपनी गलती की तलाफी की। आई एम सॉरी नूर, मैं भी बौली हूँ, कैसे भूल गई कि तुम्हें इस तरह के मजाक नहीं पसंद। वो शर्मिंदा सी बोली। तुम सच में बाउली हो, दोस्तों में माफी नहीं मांगी जाती और ना ही दोस्तों की किसी बात का बुरा मनाया जाता है। अब की बार हल्की सी मुस्कान उसकी गंदमी रंगत के चेहरे पर गर्दिश करने लगी थी, जब हैदर की आवाज उनकी समातों से टकराई। अब अगर दोस्ती का समा खत्म हो गया हो तो ममानी बुला रही हैं आप दोनों को। वो ये कहता वहां से चला गया, जबकि समरा और नूर उसके नए जुमले पर मुस्कुराई थी। बाबा, आपसे जरूरी बात करनी है मुझे। हैदर उनके कमरे में चलता हुआ आया, जहां वो अपनी अलमारी से सूट निकाल रहे थे। उसकी आवाज पर वो पलटे। हाथ में काले रंग का कुर्ता था, जिसको उन्होंने जहाजी साइज के बेड पे रखा। अंदर आओ हैदर, क्या बात है, बैठो। नफीस ने सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो हुक्म की तामील करता कुर्सी पर आकर बैठा। वही भूरी आंखें जिनमें हया की चमक थी। नफीस खुद भी सामने रखी कुर्सी पर विराजमान हुए। बोलो बेटा, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? उसको अपने हाथों की उंगलियां मसलते देख नफीस ने सवाल किया। उसके सफेद रंग पर सुर्खी माइल थी। बाबा, वो कुछ कहते रुका। न जाने कौन सी बात थी जिसके लिए उसे इतना अटकना पड़ रहा था। नफीस ने भी यह बात नोट की थी। बेटा, ऐसी क्या बात है, मेरी तरफ देखो। नफीस ने उससे कहा, जो नजरें झुकाए बैठा था। उसने अपनी नजरों को उठाया। कहो, अब क्या बात है? वो उसे यकीन दिलाते हुए बोलो। बाबा, मैं नूरुल ऐन को अपनी जोजा बनाने का ख्वाहिशमंद हूँ। उसने एक सांस में अपनी बात कही। ये बात सच में उनको चौंका गई थी। उन्होंने अपनी बिनाई का चश्मा आंखों से उतारा। उनके चेहरे का कोना कोना हैरानी में मुब्तला था। बाबा, वो मुझे अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि आप अहमद अंकल से बात करें हमारे रिश्ते की। अब की बार उसके लहजे में थोड़ी हिम्मत थी। तुम जानते हो ना, तुम्हारी माँ उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो तुम्हारा रिश्ता अहमद से करना चाहती है। अब इस मरहले में मैं कैसे अहमद से रिश्ता मांगूं? हम पहले भी उजैर से उसकी 19 साल पुरानी मंगनी तोड़ चुके हैं। वो हरगिज यकीन नहीं करेंगे हम पर दोबारा। नफीस ने उसे अपनी परेशानी बताई। मालूम होता था कि वो खुद भी राजी हैं इस रिश्ते के लिए, मगर शगुफ्ता की वजह से कभी खुलकर इजहार नहीं किया था उन्होंने। हैदर नफीस की तरह था, वफादार, वफा निभाने वाला। हैदर की तरफ से नूर के लिए कोई फिक्र न थी, जबकि उजैर शगुफ्ता जैसा था, लालची, खुदगर्ज। बाबा, इसमें मसला कैसे हो सकता है? वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसे तुर्की ले जाऊंगा हमेशा के लिए अपने साथ। अब की बार वो मुकम्मल यकीन के साथ बोला।
نفیس نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھی. وفا نبھانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر تمہیں اس عہد میں جوڑو گے تو تمہیں اسے نبھانا ہوگا. خواہ وہ جیسی بھی ہے اسے بدلنے کی کوشش نہ کرنا تم، ورنہ اسے توڑ دو گے. عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس لیے وہ ٹیڑھی ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. وہ جیسی ہے اسے نبھاؤ گے تم. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو. انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اور اگر اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو. تمہیں پیچھے ہٹتا نہ دیکھوں میں. تم میرا فخر ہو حیدر. جو بیٹا تمہارے دادا مجھ میں دیکھنا چاہتے تھے، آج وہی بیٹا میں تم میں دیکھ رہا ہوں. تم بہت اچھے ہو کہ تم وہ بن گئے اور میں وہ بیٹا نہیں بن سکا. نفیس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے تھے. اس نے اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا اپنی آنکھوں پر رکھ کر آنسو روکنا چاہے. حیدر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نفیس کو گلے سے لگایا. نفیس نے اس کے ہاتھ کو تھپکا. وہ ذرا پیچھے ہوا. نفیس نے آنکھوں کو صاف کیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں تمہاری خواہش کو ضرور پورا کروں گا. ایک مسکان کے ساتھ انہوں نے اسے جواب دیا، جس پر حیدر مسکرایا اور دوبارہ اس کے گلے لگ گیا. مگر وہ بے خبر تھے کہ باہر کھڑی شگفتہ ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن چکی ہے. حسن آرا، باجی نور کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا دھوپ میں زیادہ باہر نکلتی ہے؟ سائمہ نے دادی سے سوال کیا. مایوں کا فنکشن شروع ہو چکا تھا. دھیرے دھیرے سب مہمان آ رہے تھے. حسن آرا ایک کرسی پر بیٹھی، ہاتھوں میں گیندے کے پھولوں کے گجرے اور ہرے رنگ کا سوٹ پہنا تھا. چاندی کے بالوں کا جوڑا بنا تھا. اس کے سوال پر دادی کے چہرے پر ناگواری ابھری. وہی ہو گیا ہے جو تم نے دیکھا. دیکھ بھئی سائمہ، ایک اتنا عظیم کام ہے، اگر وہ تو کر لے تو بڑی بھلی عورت بن جائے. دادی نے تپے ہوئے انداز میں کہا. کون سا کام حسن آرا باجی؟ وہ نہ سمجھی سے سوال کرنے لگی. اپنے کام سے کام رکھنا اور دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑانا. دادی نے بھی صحیح کا جواب بھگو کر اس کے منہ پر مارا، جس پر وہ شرمندہ ہوئی. حسن آرا باجی، میں تو بس ویسے ہی. اس نے اپنی بات کو ہلکا کرنا چاہا. ویسے ہی کچھ بھی بول دو. لحاظ نام کی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اب کی بار حسن آرا بگڑی تھی. سائمہ کو حالات بگڑتے نظر آئے تو وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. وہ جانتی تھی کہ حسن آرا باجی نے آج تو معاف کرنا ہی نہیں تھا اسے، جبکہ دادی بھی اپنی جگہ بدل گئیں. تم یہاں ہو؟ یہ لو. حیدر نے اس کی جانب ایک تھیلی بڑھائی، جس پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی. یہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا. پھولوں کے زیورات ہیں. سبھی لڑکیوں نے اپنے لیے منگوائے تھے. سوچا تمہارے لیے بھی لے لوں. دادی کو بھی دیے تھے میں نے. اتنے اصرار پر بس گجرے ہی پہنے انہوں نے. اس نے جواباً کہا. ڈارک گرین کرتا اور پاجامہ اس نے زیبتن کیا ہوا تھا، جس پر لیمن کلر کی واسکٹ تھی. بالوں کو وہی پرانے انداز میں اٹھا کر بنایا ہوا تھا. اس کی بھوری آنکھیں جن میں ایک عجیب سی خوشی تھی. آپ نے زحمت کی، میں یہ نہیں لے سکتی. اس نے صاف انکار کیا تھا. اس کے انکار پر وہ خوشی پل بھر میں مان پڑ گئی. اس کا بڑھتا ہاتھ دوبارہ پیچھے ہوا. تھیلی سمیت ہی. میں یہاں رکھے جا رہا ہوں. دادی نے کہا تھا یہ لینے کے لیے. اب دادی کی ذرا بھی عزت کرتے ہیں تو پہن لیجیے گا. اس نے سنگھار میز پر تھیلی رکھی اور منہ لٹکائے وہاں سے چلا گیا. نور کبھی اس کو اور کبھی سامنے رکھے پھولوں کے زیورات کو دیکھتی. اس نے لیمن کلر کا انگڑکھا پہنا ہوا تھا، جس کی آستینوں اور دامن پر گولڈن رنگ کے لٹو لگے ہوئے تھے، اور گلے پر زری کا کام ہوا تھا. بازو پر اور دامن پر بھی اسی طرح نفیس کام تھا. ابھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی. ہاں اور نہ کی جنگ پھر شروع ہوئی. گجرے تو اسے بہت پسند تھے، مگر کیا یہ صحیح ہوتا کہ وہ حیدر کا لایا ہوا سامان پہنے؟ کہیں وہ کچھ نہ سمجھے، کہیں وہ اسے لالچی لڑکی نہ سمجھے. وہ پھولوں کے زیور کو دیکھتی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی. اس نے نظریں اٹھا کر دروازے کو دیکھا، پھر 2 قدم چلتی دروازے کی کنڈی کھولی. سامنے سمرا کھڑی تھی. جلدی کرو، تم تیار ہی نہیں ہوئی. وہ دیدے پھاڑے اسے دیکھنے لگی.
نیچے سب مہمان آ چکے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ بلکہ رکو، آج میں تیار کروں تم کو، اس نے اجازت مانگی۔ ویسے بھی اسے میک اپ کرنا نہیں آتا تھا۔ تبھی وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ سمرا نے اسے تیار کر دیا تھا، اب بالوں کی باری تھی۔ یہ دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ اس نے شیشے میں اس کی شکل کو دکھایا۔ وہ پل بھر میں خود کو دیکھنے لگی۔ اتنی پیاری تو کبھی نہیں لگی۔ واؤ، یہ اتنے خوبصورت گجرے کون لے کر آیا؟ اور یہ بندیا اور یہ کان کی بالیاں، یہ تو بہت ہی حسین ہے۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر گجروں کو اٹھا کر اس کی مہک کو سونگھا۔ تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو، نور نے اسے آفر کی، جو اس نے مسترد کر دی۔ نہیں، یہ تم پر ہی جچیں گی۔ اس نے گیندے کے پھول سے بنی بندیا اس کے ماتھے پر لگائی۔ سمرا، مجھے نہیں پہننا یہ، اس نے مخالفت کرنا چاہی، مگر سمرا نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ پھولوں سے سجی سانولی شہزادی۔ سمرا نے اس کے ہاتھوں میں گجرے ڈالے اور بیچ کی مانگ میں بالوں کو خوبصورت طریقے سے چھوٹی سی چوٹی میں باندھا، پھر جوڑے میں لگے بڑے سے کیچر کو کھول دیا۔ اس کے ریشمی لمبے بال کھل گئے اور پھسل کر اس کے کمر کو ڈھانپ گئے۔ سمر، نہیں، دادی نے منع کیا تھا بال کھولنے کے لیے، خدا کے لیے یہ کیچر مجھے دے دو۔ وہ حیرانی کے عالم میں کھڑی ہوئی اور اس کے پاس آئی۔ یہ کیچر آج نہیں ملے گا، اور چھوڑو، یہ سب بال اتنے خوبصورت ہیں، ان کو چھپایا ہوا ہے۔ اس نے نور کے بالوں پر ہاتھ لگایا۔ نور اسے گھور رہی تھی۔ سمرا، تم نہیں جانتی، مسئلہ ہو جائے گا اگر تائی جان نے دیکھ لیا۔ وہ خوفزدہ سی بولی۔ یار، کیوں تم اس فتنہ عورت سے ڈرتی ہو؟ کبھی کبھی اس اچھا داری ناگن سے پنگا لے لیا کرو۔ وہ اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے بولی۔ اپنی زندگی دوسروں کے کہنے پر جیو گی تو کبھی جی نہیں پاؤ گی، تھوڑی بہادر بنو۔ نور، اب یہ کیچر تمہیں مائیوں کے ایونٹ کے اینڈ پہ ہی ملے گا، جلدی چلو، اب یہ لو دوپٹہ۔ وہ اسے اس کا دوپٹہ دیتے ہوئے بولی۔ اسے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھوں سے دوپٹہ لیا اور کاندھے پر ڈال گئی۔ میری بیٹی؟ کیا 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 میری بیٹی آئے گی؟ میں اسے اپنی گود میں لوں گی۔ شش، اورنگ کو نہ بتانا، ورنہ وہ مار دے گا اسے۔ ہاں، وہ مارے گا ہم دونوں کو۔ سائیں، آپ اسے تو نہیں بتائیں گی نا؟ زرسانگا ایک کمرے میں کھڑی تھی، جہاں ایک عورت اپنے ہاتھ میں تکیہ لیے بار بار اسے اپنی بیٹی کہہ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ عورت ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے کو چوما، پھر ڈاکٹر کے پاس آئی۔ آپ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر کب؟ نہ جانے اتنے سال بیت گئے، 25 برس ہونے کو آئے ہیں۔ وہ نہ تو اپنی بیٹی کو بھولی اور نہ ہی اس وحشی اورنگزیب کو۔ وہ اس ڈاکٹر پر برسی پڑی تھی۔ دیکھیں، چھوٹی بی بی نے بہت کور کیا ہے سائیں، وہ جلدی ٹھیک ہو جائے اگر ان کی کھوئی ہوئی بیٹی ان کے پاس لوٹ آئے۔ ڈاکٹر نے تجویز پیش کی۔ بکواس بند کریں اپنی نااہلی کو اس معصوم بچی پر نہ ڈالیں جو اپنے باپ کی حیوانیت کی بھینٹ چڑھ گئی۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی نا تو کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتی اپنی جگہ سے ہٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے لاپرواہی سے اپنے شانے اچکا دیے۔ الفت، ہمیں آج ہی اس کے نکاح کا اعلان کرنا ہوگا، ورنہ اگر نفیس نے بات کر لی احمد سے تو پھر تو وہ میری بھی نہیں سنیں گے۔ اس نے الفت کو تمام ماجرا بیان کیا۔ بالاج کے معاملے سے پہلے تھوڑی پریشان تھی۔ آپا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا وہ فتنہ ہے لڑکی۔ خیر، کل حیدر اور احمد کا نکاح ہو جائے، پھر رخصتی آپ کبھی بھی چاہیں۔ اس نے کہا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ الفت نے سکھ کا سانس لیا۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، بڑی ہوئی شیو، کسرتی جسم پر زرد رنگ کا کرتا۔ وہ اپنے کیمرے سے وہاں کا مناظر قید کر رہا تھا جب اس کی نظر ریشمی بالوں والی نور العین پر گئی۔ اس نے اس دن اس لڑکی کے صرف بال ہی دیکھے تھے اور آج اس کا دیدار بھی ہو گیا تھا۔ بے اختیار اس کا کیمرہ بھی اسی جانب گیا، اس کی تصویر کلک کی۔ اوہ، تو یہ تم ہو؟ وہ ترکی زبان میں گویا ہوا۔ اس نے ایک اور تصویر کلک کی، پھر مسکرایا۔